محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ محدث ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبدالحق تم جاؤ اور ہندوستان میں حدیث کا کام کرو. اور ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو تقریباً ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا بھی ہے اور اپنی نسبت بھی ان کے ساتھ جوڑتا ہے کہ میرا سلسلہ سند یا حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچتا ہے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر جہاں کفر و شرک ہے وہاں حدیث اور دین کا کام کرو. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ میرا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، میرا کوئی نیک کام ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ کے لائق ہو، میرا ہر عمل فساد نیت پر مشتمل ہے، میری نیت میں فطور ہے، لیکن اے مولا تو جانتا ہے کہ میرا ایک عمل ایسا ضرور ہے جس پہ مجھے یقین اور امید ہے کہ وہ تیری بارگاہ کے لائق بھی ہے اور تیری بارگاہ میں وہ عمل قبول بھی ہو جائے گا. اور وہ عمل شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ میں مجلس میلاد میں، محفل میلاد میں کھڑے ہو کر تیرے نبی پر سلام پڑھتا ہوں، میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر تیرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں ادباً درود و سلام بھیجتا ہوں. اور اے میرے اللہ تو جانتا ہے دنیا کی کون سی محفل اور کون سا مقام ایسا ہے جہاں میلاد النبی کی محفل سے بڑھ کر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، جہاں میلاد النبی سے بڑھ کر خیر و برکات کا نزول ہوتا ہو. ایسی کوئی جگہ، ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جہاں میلاد النبی سے بڑھ کر اے اللہ تیری رحمتیں نازل ہوتی ہوں. اور اے ارحم الراحمین، اے مالک کائنات، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ محفل میلاد والا عمل وہ عمل ہے جو کبھی ضائع نہیں جائے گا، جو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، جو کہیں رد نہیں کر دی جائے گا، بلکہ وہ اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا. اور اے مولا میں اس درود و سلام کے عمل کے ذریعے سے جو بھی دعا کروں گا مجھے یقین ہے کہ وہ میری دعا ضرور قبول ہو جائے گی.